بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسبت اور پھر نسبت بھی اللہ کے ولیوں کی، اس کا بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مقام ہے۔ تفسیر تبیان القرآن شریف میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 7ویں جلد میں سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں صفحہ نمبر 471 پہ ایک بہت پیاری حدیث پاک جو ہے وہ نقل فرمائی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نیک لوگوں کی نسبت جو ہے وہ بندے کو کیا مقام عطا فرما دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنگل میں 2 آدمی سفر کر رہے تھے، اور ایک ان میں سے عبادت گزار تھا اور دوسرا بندہ جو ہے وہ بدکار تھا اور گناہ گار تھا۔ فرماتے ہیں کہ جو عبادت گزار بندہ تھا اس کو دوران سفر پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا، اور وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور جب وہ گرا تو وہ جو بدکار شخص تھا، جس کے پاس کوئی نیک اعمال نہیں تھے، وہ یہ صورتحال جو ہے اس کو دیکھ رہا تھا اور اس کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ تو اس کے پاس پانی بھی تھا، لیکن اس کو خود بھی پانی کی ضرورت تھی۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ عابد شخص ہے، عبادت گزار ہے، عبادت کرنے والا ہے، اور یہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میرے پاس پانی ہونے کے باوجود یہ بندہ اسی طرح جو پیاس سے نڈھال ہو کے گر گیا ہے، اگر یہ مر جاتا ہے اسی حال میں کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے اور میرے پاس پانی ہے، اگرچہ مجھے بھی ضرورت ہے لیکن اس کو زیادہ ضرورت ہے، اور ایسی صورتحال میں اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ مر جاتا ہے، تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور یقیناً یہ میری جو غلطی ہے کہ میرے سامنے ایک عبادت گزار بندہ صرف پانی کی وجہ سے مر رہا ہے، تو اگر میں نے اسے پانی نہیں دیا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی اور اچھا صلہ اس کا یقیناً نہیں ملے گا، اور اگر میں نے اپنا پانی اس کو پلا دیا تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے بھی ضرورت پڑے، اور پانی تو یہی ہے جو میں اس کو دے دوں گا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر ایسی حالت طاری ہو جائے تو میں پیاس سے مر جاؤں۔ لیکن اس نے کہا کہ چلے بعد کی تو دیکھی جائے گی، لیکن یہ بندہ جس پہ یہ حالت ابھی طاری ہے اور اس کو پانی کی اشد ضرورت ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو پانی دے دوں۔ تو اس نے اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کیا اور اٹھا، اور اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے اس نے وہ جو بے ہوش بندہ عابد نیک جو پڑا ہوا تھا اس کے اوپر پانی کے چھینٹے بھی مارے، اور جب اس کو ہوش آیا تو جو پانی تھا اس نے اس کو پلا دیا، اور پھر اس نے اپنا سفر راستہ لیا اور اپنا آگے کا سفر جو ہے وہ طے کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اور یہ دونوں نیکوکار بھی اور بد کردار بھی قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی سچی اور پاک بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو یہ جو بد کردار شخص ہوگا اس کا فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا، اور جو نیکوکار ہوگا اس کا فیصلہ جو ہے وہ جنت کا ہو جائے گا، اور وہ جو بدکار شخص ہے
تو اس کو جب فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ دیکھے گا عابد شخص کو کہ جس کا فیصلہ جنت کا ہو چکا ہوگا، تو وہ اسے کہے گا کہ اے فلاں شخص، کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو؟ وہ جو دوزخ کی طرف جا رہا ہے، پانی پلانے والا جو گنہگار تھا، تو عابد اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو، اپنا انٹروڈکشن کرواؤ، اپنا تعارف کرواؤ۔ تو وہ کہے گا کہ میں وہی شخص ہوں کہ جنگل میں ہم دونوں سفر کر رہے تھے اور آپ پانی نہ ہونے کی وجہ سے پیاس کی شدت سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں نے پہلے چھینٹے مارے، وہ سارا واقعہ جو پیش آیا ہوگا وہ اس کو سنائے گا کہ میں نے آپ کو چھینٹے مار کے ہوش دلوایا، پھر پانی پلایا، اور میں نے اپنی ذات کے اوپر آپ کو ترجیح دی اور آپ کو میں نے وہ پانی پیش کر دیا۔ عابد کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں پہچان گیا ہوں، یقیناً تمہارا میرے اوپر احسان ہے، تمہاری نیکی ہے میرے اوپر۔ اور پھر وہ فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں ٹھہر جاؤ، اور جب فرشتے ٹھہر جائیں گے تو وہ عابد اپنے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے گا کہ اے رب، تو جانتا ہے کہ اس شخص نے اگرچہ گنہگار ہے لیکن اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ کس حالت میں اور کس طرح اس نے اپنی ذات کے اوپر مجھے ترجیح دی، اور تیرے ذات پر توکل کر کے تیرے خوف سے، تیری محبت میں، تیری رضا کے لیے یا اللہ اس نے اپنا پانی جو ہے وہ مجھے پلایا بھی، اور مجھے اس بے ہوشگی کی حالت میں پانی کے چھینٹے مار کے اس نے مجھے بیدار بھی کیا، اور جب میں ہوش میں آیا اس نے مجھے پانی پلایا۔ تو یا اللہ اس شخص کا میرے اوپر احسان ہے، تو یا رب العالمین آج مجھے موقع دیا جائے کہ میں اس کی شفاعت کروں، اس کی سفارش کروں، یا اللہ یہ مجھے ہبہ کر دیا جائے، یعنی کہ مجھے اختیار دیا جائے کہ میں اس کو بھی جنت میں لے کر جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم تمہارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، آپ میرے نیک بندے ہو، اور اس نے میری رضا کے لیے یقیناً وہ عمل کیا تھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ جو عابد ہوگا، وہ جو نیک صالح انسان ہوگا، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا گیا چھوٹا سا عمل، پانی پلانے والا، اگر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے تو اللہ پاک ایسے شخص کہ جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین ایک عابد اور نیک بندے کی خدمت اور اس کی خدمت خلق کی وجہ سے اس کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت، ان کی مجلس، ان کی خدمت، ان کی ہم نشینی، ان کی مجلس اور ان کے خدمت جو ہے وہ کبھی بھی رائے گاں اور ضائع نہیں جاتی۔ صرف اور صرف فرق اتنا ہے کہ اپنے دل کو صاف کر کے ان کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر ان کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے عقیدت رکھی جائے، ان سے پیار کیا جائے، اور ان کے وسیلے سے، نیک لوگوں کے وسیلے سے یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ پیارے لوگوں میں شامل فرما لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک لوگوں کی مجلس، صحبت، محبت، عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔